سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کے پروگرام میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ حالات یہ 2-3 دن بڑے اہم ہیں اور انڈر گراؤنڈ ٹھیک ٹھاک پرابلم بنی ہوئی ہے۔ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ جانا نہیں چاہتے، دوسرے کئی جرنیل ہیں انہیں گھر بھیجنا چاہتے، اور کیا شہباز شریف اس وقت جو جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی شہباز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف کی جو مدت کی ملازمت کی مدت ہے وہ بڑھائے گا، اس کے بعد اس کے اوپر کیسے حالات آنے والے ہیں۔ ہماری جو پچھلی تاریخ ہے پاکستان کی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں، جس نے بھی جس کے ساتھ نیکی کی وہی اس کے لیے مشکل پیدا بھی کی اور جان بھی لی۔ ضیاء دیکھ لیں، اس نے بھٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر مشرف گیا، پھر دوسرے تیسرے، لمبی کہانی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جرنیل ہیں ان کا مائنڈ چینج ہوتے 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ اگر آپ کے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہے گا، لیکن جب ان کا دل چاہے گورنمنٹ ختم کر سکتے، ان کے لیے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں۔ اب ایک بڑا اہم پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، کافی دن سے آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری کی، اس میں کوئی 53 ارب کا ٹیکہ جس کو میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اور وہ ٹیکہ جو ہے شہباز شریف کے اوپر پڑ رہا ہے۔ شہباز شریف کہتا ہے کہ جرنیلوں نے لگایا، اور دونوں جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو بیلنس ہے، اعتماد ہے، وہ کھوتے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا نہیں، اس کے بعد بھی یہ ٹیکے لگتے رہنے ہیں اور لگتے رہے پہلے بھی۔ اب لان تان تو ہر طرف سے پڑ رہی ہے نا کہ یہ پیسہ کدھر گیا، کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن ہونا یہ ہے کہ جیسے ہی چیف آف آرمی سٹاف کی مدت جو ہے وہ بڑھ جانی ہے، 5 سال بڑھے، 3 سال بڑھے، جتنی بڑھے، اس کے بعد عمران خان سے برا حشر شہباز شریف کا ہوگا، اور یہی جرنیل کریں۔ جب آپ ان کے لیے ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں کوئی جرنیلوں کے خلاف نہیں، دیکھیں آج کے دور میں، آج کے حالات میں، خاص کر ہمارے ملک میں، یورپ کو تو چھوڑ دیں، ہمارا مقابلہ بھی نہیں ان کے ساتھ، لیکن آج کے حالات میں ہر وہاں پہ جو بندہ ہے اس کو یہ ہے کہ میری طرف سے سارے مر جائیں، مجھے ترقی ملنی چاہیے، مجھے پروٹوکول ملنی چاہیے، مجھے وہ دولت ملنی چاہیے، میری اولاد کو سہولتیں ملنی چاہیے۔ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں دوسرے کے ساتھ۔ اگر آپ کے کہ شہباز شریف کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے، مریم کے ساتھ دلچسپی ہے، مریم کو انہوں نے استعمال کر لیا، اب اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بڑی ایک اہم بات آپ کو میں نے بتائی ہے۔ وہ کہتے رات گئی بات گئی، تو بات یہ ہے کہ یہ اب جو ٹیکہ لگا 53 ارب کا، یہ سارا جیسے ہی 3 سال یا 5 سال کے لیے سر نے منتخب ہونا ہے، اس کے بعد اس نے ہی کہنا کہ یہ چور ہے، کیونکہ اس کے بعد پاور ہونی، پاور ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے یہی جنرل صاحب تھے جب عمران خان کا دور تھا، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے جنرل صاحب بولتے نہیں ہیں، یہ کوئی بات بولتے نہیں، اگر آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے ذہن سے نکل جائے، نو، یہ جو جتنا بھی اس وقت پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے مطمئن نہیں ہے، فوج مطمئن نہیں ہے، جرنیل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جو موجودہ دور ہے پچھلے 3 سال یا 2 سال باجوہ صاحب کے دور کے بعد یہ دور ہے، پاکستانی پاسپورٹ کی بدنامی ہوئی، پاکستانیوں کی ہوئی، آج تک آپ نے دیکھا ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں، لاہور ایئرپورٹ لے لیں، اسلام آباد لے لیں، وہاں پہ جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، میں آج دیکھ رہا تھا اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھی نہیں آنے دے رہے، لوگوں کو وہاں پہ باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں غلامانہ دور میں۔ آپ کے پاس اصلی ویزے، یہ دور آپ نے پہلے کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا۔ کہاں سے آرڈر آتے ہیں یہ بھی آپ سب کی علم میں۔ تو شہباز شریف جو ہے یہ اگر اس خوش فہمی میں ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ خوش فہمی میں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ غلط فہمی میں ہے کہ یہ جناب صاحب بہادر کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ فضل الرحمان کی آج میں تقریر سن رہا تھا، منافق آدمی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، مگر وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایک شخصیت کے لیے آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔
ریاست کے لیے کرنا چاہیے. اب اگر عمران خان کی بات کی جائے تو وہاں پہ ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کی شخصیت کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. یہی اعتراض فوج بھی کرتی تھی, یہی جرنیل جو ہمارے آج بات کر رہے, یہی سیاستدان واحد فرد کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سوچ جو پاکستانی اس وقت لے کے چل رہے ہیں, ملک کی ترقی تو کوئی نہیں, بیڑا گرک تو آپ کو نظر آ ہی رہا. ایک کامرس آئے تھے آج, میں نے کہا اس کا بھی ذکر کر دوں. ایک انہوں نے لکھا جی, کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا جرمنی کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ جہاں پہ بڑھ رہے ہیں وہاں پہ انسانیت ہے, اور ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کا قلعہ ہے. میں اس کا تھوڑا سا تشریح کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان طنزیہ انہوں نے بات کی تھی, مگر اسلام اگر ہوتا وہاں پہ تو آج عوام کی یہ حالت نہ ہوتی. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے ایسی ایسی تکلیف کے ویڈیو سامنے سوشل میڈیا پہ آتی ہیں جس کا ہم بیان کرنا بھی میرا خیال ہے کرے تو بڑی تکلیف ہوگی. تو یہ جو ملک اس وقت چلایا جا رہا ہے, یہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا پولیس والے کسی سے سکے نہیں ہوتے, تو یہ پولیس ہی ہے جو ہماری فوج ہے جس نے سب کو ملک کو آگے لگایا ہوا ہے, اور اتنے سالوں سے چل رہا ہے یہ سب کچھ. اب اتنے سالوں کی بادشاہی کو چھوڑتا ہے, یہاں پہ تو کوئی چھوٹی سی ملازمت مل جائے اچھی تو وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتی. یہاں کوئی کاروبار آپ کر رہے ہوں, پوری دنیا کا ایک میں مثال دے دیتا ہوں, پاس آپ کے کوئی شاپ بن جائے تو آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے کہ یار اسی طرح کی شاپ پاس آ گئی. کون چھوڑتا ہے ایسی پروٹوکول؟ جہاں پہ یہ کوئی 2000 1500 بھی نہیں ہوں گے, کم ہوں گے لوگ جن کے جھوٹ, جن کی فراڈ, جن کے سب فراڈی. 8 لاکھ فوج ان کی حفاظت کر رہی ہے, 2-3 لاکھ پتہ نہیں کتنی پولیس ہے وہ ان کی حفاظت پہ لگی ہے. جتنے بھی چور کٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی تعداد تو نہیں مجھے پتا, 1000-1500 ہوگی, میرا یہ بھی نہیں ہوگی, کم ہوگی, ہو سکتا ہے 300-400 ہی ہو, لیکن ان کی حفاظت کے لیے دیکھ لیں پورا سسٹم چلایا جا رہا ہے. اور آپ سے یہ کام لے رہے, آپ کے بچوں سے لے رہے, آپ کو تشدد کرتے, آپ کے بچے جو ہے فوج میں جاتے, قوم کو غلام بنا لیا. ہم نے جنگ تو کوئی جیتی یا نہیں جیتی, مگر الیکشن نہیں ہم نے ہارا, یہ میں آپ کو بتا دوں. کوئی الیکشن نہیں ہم ہارتے, ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے, مگر سیاستدان ہمارے بغیر چل نہیں سکتے. ہم جب چاہیں کسی سیاستدان کو راستے سے ہٹا دیں. تو یہ جناب ہمارا جو پاکستان ہے یہ چلنے والا نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں, 5 سال 10 سال, مگر یہاں پہ اس چیز کا میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ سوچ یہ ہے کہ میرا وقت گزر جائے, بعد میں مٹی ڈالو جو مرضی ہو. یہی پہلے حکمران کرتے رہے, انہوں نے اپنا جو وقت تھا اس کو گزارنے کی کوشش کی. اچھا وقت بعد میں کیا ہو رہا, تاریخ لکھے گی, یہ لکھے گی. وہ تو عقل مند قومیں تاریخ سے سیکھتی ہیں, ہماری قوم نے کہاں سے سیکھنا, کیا سیکھا ہم نے؟ لوگ سیکھ کے بہتر جاتے ہیں, اپنے حالات بہتر کرتے ہیں, ہمارے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں. یہ ہم سیکھ رہے ہیں جی. تو شہباز شریف صاحب برکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, ذرا یہ آپ 3 سال کا ذرا پھرلا جاری کرے, پھر آپ کی کلاس کیسے ہونی ہے. ابھی تو بوٹ پالش کر رہے ہیں نا, پھر آپ نے کئی چیزیں پالش کرنی ہیں, وہ چیزیں بھی پالش کرنی ہیں جس کا میرا خیال ہے کہ یہاں پروگرام میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہوتا ہے. اور پھر مریم کا بھی بیان تھا کہ جب آپ اس طرح مدت بڑھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام ڈالا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ آخر پہ میں بتا دیتا ہوں. انہیں سے ہی وہ انہوں نے وہ اپنے اوپر لفظ زبان پہ نہیں آ رہا, استثنا جو لی ہے انہی لوگوں سے لی ہے. اگر کل کو انہی کو مرغا بنائیں گے تو پھر کوئی کیس بھی نہیں ہوگا. تو کیسا زبردست سسٹم چلایا, انہی سے صورت لے کے انہی کے اوپر کاروائی ہوگی. ہاں بھائی, آپ کو بات سمجھ میں, چینل کو بڑا سبسکرائب کر لے, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے.